کتاب ہے تاریخ دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی کتاب۔ صفحہ نمبر 35۔ عثمان خان اول یعنی عثمان بن ارطغرل، عیسوی تا 1326۔ ارطغرل کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیوں کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گول سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان قونیہ کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی زیادہ توجہ بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیلوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے ردیف یعنی ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضہ میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی، اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تادیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانہ میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائے کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کی زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے۔ قراجہ حصار۔ لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان قونیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نیزبک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ استقلال۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا، اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا، اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات
خود مختار فرما رواں کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن اس سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ عثمان کے کارنامے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا متی بنانا نہ تھا۔ 1291 سے 1298 تک اس نے اپنی تمام توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کی فلاح و بہبود کے انتظام میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا وہ ابتداءً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 1301 میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ فتح بروسا اور عثمان کی وفات۔ 717 ہجری بمطابق 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1366 میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان نے یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے، اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ سلطنت عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا، اور ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے مقبوضات کا دائرہ سوغوت، اس کی شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرہ کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔
ایورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائی کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خراسان اور ماوراء نہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے، چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ وہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لے۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیائی کوچک کے شمال مغربی گوشوں میں آباد تھی متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ قونیہ کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس تبدیلی مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ 1290 کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں، حالانکہ اس سے سغوت کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سغوت میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں تک ہی محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح اور دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے، کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں یعنی بازنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف ان ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیائی کوچک کے دوسرے ترکوں سے ان کا قطعی طور پر مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آل خاتون، وہ روایت یہ ہے اس شہر کے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم ادا بالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام آل خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادا بالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا۔ عثمان نے ادا بالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے آل خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ادا بالی نے ان کو بھی صاف جواب دے دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادا بالی کے یہاں مقیم تھا اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک چاند حلال بن کر ادا بالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینہ میں اتر گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ قاف،
کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادا بالی سے بیان کیا۔ ادا بالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ ادا بالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ایک روایت ہے۔ ذاتی اوصاف۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت و شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا ملکہ خدا داد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین، ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال لے غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے، چاندی اور یا جواہرات کی قسم کی کوئی بھی چیز اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک صوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمچ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل، نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی، خدا اس میں بھی عثمان ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان نے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔